اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ حضرات جو باہر تشریف فرما ہیں، خدمت میں گزارش ہے برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف نہیں آئیں. باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے. جو شورائے ذوی الاحترام باہر تشریف فرما ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف نہیں آئیں. میں منظوم خراج عقیدت کے لیے برادر عزیز شاعر اہل بیت عالی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم خراج عقیدت سے باقاعدہ مجلس کا آغاز کریں. برا تعظیم ظہور امام زمانہ نعرہ صلوات اللہم صل علی زمین روئی ہے رویا ہے آسمان اکبر زمین روئی ہے رویا ہے زمین روئی ہے رویا ہے آسمان اکبر ہوئے ہیں جب بھی مصائب تیرے بیان اکبر ہوئے ہیں جب بھی مصائب تیرے بیان اکبر اذان دی تھی جو تشنا لبی کے عالم میں سنی مدینے میں سورانے وہ اذان اکبر اسی کو دیکھ کے سورا کو صبر آتا ہے خاک پر تیرے قدموں کے جو نشان اکبر شہید کر دیا اس کو بھی تیر سے رن میں شہید کر دیا
شہادت کو وہ جس کسی نے سنی تیری داستان اکبر، میں جب بھی سنتا ہوں سینے میں درد اٹھتا ہے، میں جب بھی سنتا ہوں سینے میں درد اٹھتا ہے، انی ہے نیزے کی دل میں تیرے نہاں اکبر، انی ہے نیزے کی دل میں تیرے نہاں اکبر، لگائے سینے سے لاشیں پسر پکار حسین، اٹھاؤں کس طرح تم کو میں میری جان اکبر، اٹھاؤں کس طرح تم کو میں میری جان اکبر، ضعیف پاتا ہے تیری میت کو دیا حسین نے کیسا یہ امتحان اکبر، دیا حسین نے کیسا یہ امتحان اکبر، نہیں سکون میسر ہے ام لیلا کو، اجڑ گئی ہے تیرے بعد تیری ماں اکبر، اجڑ گئی ہے تیرے بعد تیری ماں اکبر، وہ جن کا سایہ بھی دیکھا نہ آسمان کبھی، انہی کے شانوں میں بندھتی ہے ریس ماں اکبر، رہے گا چین سے محشر کی دھوپ میں خوشنود، رہے گا چین سے محشر کی دھوپ میں خوشنود، تیرے کرم کا ہے سر پر جو صاحبان اکبر، زمین روئی ہے رویا ہے آسمان اکبر، زمین روئی ہے بہت ہی ادب ساتھ گزارش ہے شاعر جناب نگر مجید صاحب سے تکرام پیش فرمائیں، نعرہ صلوات، اللهم صل على میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق،
ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین. میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق. ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین. ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین. اور میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا. سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین. میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا. میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق. ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین. ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین. میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا. سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین. سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین. اور مجھے فرمائے کہ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں. اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں. دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں. اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں. دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں. اور صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں. گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں. صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں. اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں. دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں. صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں. گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں. صف عذابہ میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں. گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں. گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں. اور فرمائے کہ جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا. دیکھیں طاہر بھائی کہ جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا. میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا. جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا. میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا. عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا. عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں. جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا. میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا. عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا. عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا. اور مظاہرہ فرمایا کہ وہ آیہ تطہیر کے سائے میں رہی ہے. وہ آیہ تطہیر کے سائے میں رہی ہے. زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے. وہ آیہ تطہیر کے سائے میں رہی ہے. زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے. مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ. مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے. مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ. مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے. اور وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے. وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب. مریم کو مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے. حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے. اور وہ بنت اسد کون سی منزل پر ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے. وہ بنت اسد کون سی منزل پر ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے. جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت. جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت. نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے. جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت. نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے. جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت. نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے. اور لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر. لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے. لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر. لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر جب پر ملانا. اللہم صلی
لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے۔ لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو۔ جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو، اور جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو۔ جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو، جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو۔ جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو۔ اور ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے۔ ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے، آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے۔ ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام۔ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام۔ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ اور یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے۔ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام۔ پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام۔ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ اور یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ آج کے حالات میں نیر تقیہ ہے حرام، آج کے حالات میں نیر تقیہ ہے حرام۔ کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا۔ آج کے حالات میں روز عاشور کی یزیدیت زندہ باد و معاویہ زندہ باد ہو رہا ہے کہ آج کے حالات میں نیر تقیہ ہے حرام۔ کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا۔ 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر کھل کے لعنت کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر۔
तकैया है हराम, कुछ भी हो अंजाम अब हमसे न सोचा जाएगा। 100 की सीधी बात यह है दुश्मनाने हाल पर, खुल के लानत कीजिए जो होगा देखा जाएगा। 100 की सीधी बात यह है दुश्मनाने हाल पर, खुल के लानत कीजिए जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा शरीयत का सहारा लेकर, पहला विषय याद नहीं आ रहा है। शरीयत का सहारा लेकर इख्तियार आपको जब चाहे तकैया कीजिए। मुरसले हक़ की शरीयत का सहारा लेकर इख्तियार आपको जब चाहे तकैया कीजिए। मुरसले हक़ की शरीयत का सहारा लेकर इख्तियार आपको जब चाहे तकैया कीजिए। कुछ तो दीजिए मेरे मौला की मोहब्बत का सबूत, आप बुज़दिल हैं तो चुपके से तबर्रा कीजिए। कुछ तो दीजिए मेरे मौला की मोहब्बत का सबूत, कुछ तो दीजिए मेरे मौला की मोहब्बत का सबूत, कुछ तो दीजिए मेरे मौला की मोहब्बत का सबूत। आप बुज़दिल हैं तो चुपके से तबर्रा कीजिए। कुछ तो दीजिए मेरे मौला की मोहब्बत का सबूत। आप बुज़दिल हैं तो चुपके से तबर्रा कीजिए। आप बुज़दिल हैं तो चुपके से तबर्रा कीजिए। मुनाफ़िकीन से इज़हार ताज़ियत करके, मुनाफ़िकीन से इज़हार ताज़ियत करके खिलाफ़ सीरत कुरान हो गए होते। मुनाफ़िकीन से इज़हार ताज़ियत करके खिलाफ़ सीरत कुरान हो गए होते। जनाब आज के होते जो उस ज़माने में शरीके मैयत उस्मान हो गए होते। जनाब आज के होते जो उस ज़माने में मुनाफ़िकीन से इज़हार ताज़ियत करके खिलाफ़ सीरत कुरान हो गए होते। और जनाब आज के होते जो उस ज़माने में शरीके मैयत उस्मान हो गए होते। जनाब आज के होते जो उस ज़माने में शरीके मैयत उस्मान हो गए होते। जनाब आज के होते जो उस ज़माने में शरीके मैयत उस्मान हो गए होते। इब्ने खत्ताब व अबू बकर से नाराज़ हूँ मैं, इब्ने खत्ताब व अबू बकर से नाराज़ हूँ मैं। क्या ये शहज़ादी फ़िरदौस का फरमान नहीं? इब्ने खत्ताब व अबू बकर से नाराज़ हूँ मैं, क्या ये शहज़ादी फ़िरदौस का फरमान नहीं? मेरा मौला ना हुआ मैयत उस्मान में शरीक, इसका मतलब वो यहूदी था मुसलमान नहीं। मेरा मौला ना हुआ मैयत उस्मान में शरीक। जनाब आज के होते जो उस ज़माने में शरीके मैयत उस्मान हो गए होते। मेरा मौला ना हुआ मैयत उस्मान में शरीक, इसका मतलब वो यहूदी था मुसलमान। कातिलाने जनाब सैयदा को जलील और रुस्वा कर रहे थे जनाब नैयर मजीदी साहब कबला। मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले चंद क़तात पेश कर देता हूँ कि इसलिए कि मौज़िन विलायत शहनशाह खिताबत आली जनाब अल्लामा सैयद बिलाल कादमी साहब कबला करीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने मशकीज़ा भरा था तुमसे दरिया छीन कर, उसने मशकीज़ा रज़ी साहब के उसने मशकीज़ा भरा था तुमसे दरिया छीन कर। बुग़्दिलों गर बाजू में दम था तो कब्ज़ा छीनते, और मश्क पे तीरों की बारिश कब था मर्दाना जवाब। बात तो जब थी जब तुम मश्के सकीना छीनते, बात तो जब थी जब तुम मश्के सकीना छीनते। और दस्त बस्ता किसी हसास के दरवाजे पर, भीख लेने के लिए प्यास के दरवाजे पर 14 सदियों से भिखारन की तरह बैठी है अलकमा हजरत अब्बास के दरवाजे पर। मौज़िन विलायत आली जनाब मौलाना सैयद बिलाल कादमी साहब बिला तशरीफ़ ले आए हैं। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ
استاد الشعراء عالی جناب اعجاز زری صاحب قبلہ کی تشریف لائیں اور نذرانِ امام میں خراج عقیدت کو پیش فرمائیں۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ براہ کرم فرش صاحب میں تشریف لے آئیں۔ امام سجاد کے حوالے سے اس کا ایک سلام کے 5 یا 6 مولانا بلال قادمی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں کہ جس پہ حیراں ہیں انبیاء سارے، جس پہ حیراں ہیں انبیاء سارے، تیرا رتبہ ہے سید سجاد، تیرا رتبہ ہے سید سجاد، اور ساجدوں کے بھرے گھرانے میں تو اکیلا ہے سید سجاد، تو اکیلا ہے سید سجاد۔ اور امام کے حوالے سے کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا، سکتا ہے عابد کے سوا، کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا، خلد میرے باپ کی جاگی ہے، کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا، خلد میرے باپ کی جاگیر ہے۔ سلام کہ زندگانی کو یوں ہی قبضے میں کرنا ہوگا، زندگانی کو یوں ہی قبضے میں کرنا ہوگا، ہے اگر جینا تو شبیر پا مرنا ہوگا، ہے اگر جینا تو شبیر پا مرنا ہوگا، اور صرف ایک واقعہ عاشور تو کرنا ہوگا، صرف ایک واقعہ عاشور تو کرنا ہوگا، تنگی رزق سے تا سال نہ ڈرنا ہوگا، صرف ایک واقعہ عاشور تو کرنا ہوگا، تنگی رزق سے تا سال نہ ڈرنا ہوگا، اور درس گاہے حسنی کا میں شرف کیا لکھوں، درس گاہے حسنی کا میں شرف کیا لکھوں، خضر بھی آئیں تو پانی انہیں بھرنا ہوگا، درس گاہے حسنی کا میں شرف کیا لکھوں، خضر بھی آئیں تو پانی انہیں بھرنا ہوگا۔ دو شعر اور ملا دو کہ کرم اللہ علی ان کے عدو کو، لیکن کرم اللہ علی ان کے عدو کو، لیکن لا ہوگا رضی اللہ کی منزل سے گزرنا ہوگا۔ آخری شعر ملاحظہ کہ کیا خبر مہر کو تھی حکم علی کی خاطر،
کیا خبر مہر کو تھی حکم علی کی خاطر، آج مشرق نہیں مغرب سے ابھرنا ہوگا۔ کیا خبر مہر کو تھی حکم علی کی خاطر، آج مشرق نہیں مغرب سے ابھرنا۔ یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے۔ خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ تم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات، رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے۔ ان مصروں کے خالق ہیں مؤذن ولایت، شہنشاہ خطابت عالی جناب علامہ سید بلال کاظمی صاحب قبلہ، جو تشریف لا رہے ہیں اور اس ادا خانے کی سالانہ مجلس ادا کو خطاب کرنے کے لیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي عقولهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ایک اور صلوات کی الوداعی مجلس اعزا انشاءاللہ 4 ربیع الاول کو 8:30 بجے شب میں برپا ہوگی. جی من جانب چپل بھنڈار کشمیری محلہ، جس میں مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا ابو طالب مہدی صاحب اللہ. آپ تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. یہ اعلان من جانب ایڈوکیٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ الوداعی مجلس اعزا 4 ربیع الاول 8:30 بجے شب میں چپل بھنڈار بلڈنگ میں انشاءاللہ یہ کشمیری محلے میں مجلس منعقد ہوگی اور اس کو مولانا ابو طالب مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمامی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. صلوات پڑھنے میں بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومی علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین
شکستہ پہلوؤں کے حضور ایک اور صلوات کی بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ایک بار پھر ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو بلندی فرش عزا تک پہنچایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ حسب زمانہ اور حسب حال نظر کرنے جا رہا ہوں. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم عزاداروں کو فرش عزا پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا اور ایسی کشتی نجات جس کے کھینے والے اکیلے نوح نہیں ہیں بلکہ ہمارے 14 معصومین ہیں. وہ کشتی نوح نے بنائی تھی, یہ کشتی علی کی بیٹی نے بنائی ہے. صلوات بھیجے بابا. جناب زینب کبریٰ نے اس کشتی کو بنایا. وہ کشتی نوح نے لکڑی اور کیلوں سے بنائی. یہ کشتی علی کی بیٹی نے آہوں سے, آنسوؤں سے, مرثیوں سے, نوحوں سے بنائی اور قیامت تک کے لیے اس کشتی میں نجات حاصل کرنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کر دی اور آواز دی کہ یہ وہ کشتی نہیں ہے کہ طوفان میں اگر کوئی چھوڑ کے بھاگے تو ڈوب جائے. بیچ طوفان سے بھی اگر کوئی آنا چاہے تو کشتی میں آنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اب وہ بدنصیب ترین ہوگا جو ایسی کشتی میں بھی نہ آ سکتا ہو. تو آج کی مجلس چونکہ عزا کے رخصت ہونے کے دن ہے اور کربلا کے مسافر پھر سفر کرنے والے ہیں, تو میں جب سے آیا ہوں عزا خانے کی رونق دیکھ رہا ہوں. دل ایک طرف بڑھتا ہے اور دوسری طرف ٹوٹ جاتا ہے. بس 4 دنوں کے بعد شیعہ اجڑ جائیں گے کیونکہ ان کا مہمان چلا جائے گا. تو شرمندگی تو آئی ہے, ہمیشہ شرمندہ رہتے ہیں, ہمیشہ جو ہے وہ منہ چھپائے رہتے ہیں کیونکہ نہ ویسے رو سکے اور نہ ویسے غم منا سکے. تو بس یہی کہہ دیتے ہیں اپنی عاجزی کے تحت کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم کے رہے.
جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ تو چند لمحے گفتگو ہوگی، مگر آپ حضرات کی محبتیں درکار ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے۔ آیہ قرآنی کا کمال یہ ہے کہ جب آل محمد علیہ السلام کی محبت میں آپ غور کیجئے تو کوئی نہ کوئی نیا پہلو اجاگر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وارث قرآن وہی ہیں۔ تو ہم تو انتظار میں ہیں اس بولتے قرآن کے کہ وہ آئے اور وہ بتائے کہ کس آیت میں اس کی کون سی فضیلت ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا۔ تو اب اس آیہ کریمہ میں غور یہ کیجئے حضور کہ وما خلقت الجن والانس، جواد بھائی، شباب بھائی، بات شاید اچھی لگے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے وقت کی تخصیص نہیں فرمائی ہے، نہ استثناء کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ 2 گھنٹے عبادت کریں، 22 گھنٹے گھومے پھریں۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ تو اس میں کلی طور پہ اللہ نے جو مقصد خلقت بتایا ہے وہ ہے عبادت، یعنی ہمیں آزادی نہیں ہے، ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں عبادت کے لیے۔ سانس سانس عبادت، لمحہ لمحہ عبادت، لہجہ لہجہ عبادت، اٹھنا بیٹھنا عبادت، چلنا رکنا عبادت، گھر سفر عبادت، لمحہ لمحہ عبادت ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہمیں کسی وقت عبادت نہیں کرنا ہے بلکہ ہما وقت عبادت کرنا ہے۔ اب اگر بات واضح ہو گئی ہو تو عرض کروں، ہمیں کسی وقت عبادت نہیں کرنا ہے بلکہ ہما وقت عبادت کرنا ہے۔ اب وارث قرآن سے پوچھا کہ بتائیے ہم ہر لمحے کو عبادت کیسے بنائیں؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہم ہر لمحے کو عبادت کیسے بنائیں؟ کیونکہ جب عالم اسلام سے پوچھتے ہیں تو عالم اسلام چلا کے کہتا ہے اللہ نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس عبادت کا نام ہے نماز۔ اس نمازوں کا شور وہ مچا رہے ہیں جنہوں نے نمازیوں کو نماز میں مارا، تاریخ کو نچوڑ دیا ہے میں نے۔ علی مرتضیٰ سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ تم نے سجدے میں مارا کہ نہیں؟ حسین ابن علی سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ تم نے سجدے میں مارا یا نہیں؟ مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہو، یہ نمازی ہیں کہ نہیں؟ تو نمازوں کا شور وہ مچا رہے ہیں جو نمازیوں کو مارنے پر تلے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ عبادت ہے نماز جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو فقرہ اول ذہن عالی میں رہے تو نتیجے پہ پہنچ کے انشاءاللہ وجود کھلکھلا اٹھیں گے کہ کسی وقت عبادت انصار بھائی نہیں کرنا ہے
بلکہ ہما وقت عبادت ان کا نماز. تو اب ایک صاحب تھے جو اللہ کے بڑے عاشق تھے، اب وہ عشق نے کروٹ بدلی، دل تڑپا. محبت چین سے تھوڑی بیٹھنے دیتی ہے. سویرے کا وقت تھا، بھاگے مصلی پا گئے، فجر کی 2 رکعت پڑھی، 2 رکعتوں میں 4 سجدے کیے. عشق نے آنکھ دکھائی، محبت نے انگڑائی لی. اتنا عظیم خدا 2 ہی رکعت نماز، اتنا بڑا خدا 4 ہی سجدے اور پڑھ. عشق کے ہاتھوں مجبور ہوئے. حضور عاشق تھے اللہ کے، اٹھ کے مصلی پر کھڑے ہوئے، 2 اور پڑھ لیں. شریعت آگے بڑھی، میاں حد میں رہو. خبردار جو 2 سے زیادہ پڑھی. عشق کا کیا کروں کہ سنبھال کے رکھ، محبت کا کیا کروں کہ سمجھا کے رکھ. ارے دل نہیں مانتا، عشق نہیں مانتا، اور پڑھنے دے شریعت. شریعت نے کہا یاد رکھنا، اسلام تیرے عشق کا نام نہیں، محمد کی سیرت کا نام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، محمد کی سیرت کا نام ہے. کیا محمد عربی سے بڑا عاشق ہے اللہ کا؟ تو جب انہوں نے سویرے کی 2 پڑھی تو تجھے بھی 2 ہی پڑھنا ہے، 4 نہیں پڑھ سکتا. جو 4 پڑھی وہ 4، جو 3 پڑھی وہ 3، جو 2 پڑھی وہ 2. تم ہو امت، تمہیں صرف تعصی کرنے کا حق ہے. جو میرے حبیب نے رائج کر دیا، نہ اس میں سے کچھ گھٹا سکتے ہو. فقرہ کہہ رہا ہوں، تاریخی فقرہ کہہ رہا ہوں، اور جہاں تک ہو سکے اسے عام کیجئے. صدیوں کے سوال کا ایک جواب عرض کر رہا ہوں. آواز قدرت آئی، جو میرے حبیب نے رائج کر دیا وہ رائج رہے گا. نہ تم اس میں گھٹا سکتے ہو، نہ کچھ بڑھا سکتے ہو. یعنی نہ خیر عمل گھٹا سکتے ہو، نہ من النوم بڑھا سکتے ہو. گھٹا سکتے ہیں. اس جملے کو عام کیجئے گا ابو ذر بھائی، نوجوانوں کے کام آئے گا، کیونکہ آندھیاں چل رہی ہیں عقیدوں کے دیے بجھانے کے لیے، ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو پیغمبر جتنا کہہ گئے ہیں بس اتنا ہی، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ. تو پیغمبر اسلام کی زندگی میں خیر العمل تھا، من النوم نہیں تھا. لہذا نہ اسے گھٹاؤ نہ اسے بڑھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تو 2 رکعت پڑھی کا آپ کیا کریں؟ کا انتظار کب تک؟ کا ظہرین تک. 4 پڑھ لینا، اور وہ بھی گھر میں رہنا تو 4 پڑھنا. کہیں کانپور، سلطانپور، فیض آباد جانا تو 2 ہی پڑھنا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. مغرب 3، عشاء 4. اب اہل ظرف بیٹھے ہیں، اگر اجازت ہو تو ایک بات درمیان میں عرض کر دوں. یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں تو اللہ نے ان نمازوں کو پنجتن سے منسوب کیا ہے. نماز ظہر پیغمبر اسلام سے منسوب ہے، نماز عصر علی مرتضیٰ علیہ السلام سے، نماز مغرب ہماری آقا زادی سے، نماز عشاء سرکار حسن مجتبیٰ سے، اور نماز فجر مولا حسین سے. لیکن لطف کی بات بتائیں، ظہر کی نماز پیغمبر سے منسوب، عصر کی نماز علی مرتضیٰ سے منسوب، عشاء کی نماز حسن مجتبیٰ سے منسوب،
فجر کی نماز مولا حسین سے منسوب ہے، مغرب کی نماز بی بی زہرا سے منسوب ہے، جو نمازیں علی سے، رسول سے، حسن مجتبیٰ سے منسوب ہیں وہ تو قصر ہوتی ہیں، لیکن جو مولا حسین سے اور بی بی زہرا سے منسوب ہے اللہ جانے وہ قصر کیوں نہیں ہوتی۔ آئے آئے اب یہ راز تو امام ہی بتائیں گے، لیکن ظہر سرکار رسالت پناہ سے منسوب ہے، یہ قصر ہوتی ہے، عصر جناب امیر سے منسوب ہے، قصر ہوتی ہے، عشاء مولا حسن سے منسوب ہے، قصر ہوتی ہے، مگر مغرب 3 کی جگہ 1.5 نہیں ہوتی، فجر 2 کی جگہ 1 نہیں ہوتی ہے۔ اچھا تو بہرحال تو اب اللہ نے پیدا کیا ہر وقت عبادت کے لیے، اور ہم جو نماز پڑھنے گئے اس نے ہمیں وقت کا پابند کیا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اور صرف اتنی عبادت۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا حضور اللہ نے تو پیدا کیا عبادت کے لیے، آپ نے کہا وہ عبادت ہے نماز، تو نماز تو آدھے گھنٹے میں سب 17 رکعت ختم ہو گئی، باقی 23.5 گھنٹے کیا کریں؟ ارے ان کا روزے بھی تو ہیں۔ تو میاں یہ تو آپ نے عجیب بات کہی وکیل صاحب، نمازوں میں گھنٹوں کا انتظار، روزوں میں تو مہینوں کا انتظار ہے۔ 11 مہینے رستہ دیکھیے، 12ویں مہینے روزہ رکھیے، ان کا حج بھی تو ہے۔ یہ تو قیامت پہ قیامت ڈھا دی، نمازوں میں گھنٹوں کا انتظار، روزوں میں مہینوں کا انتظار، اور حج میں پوری زندگی کا انتظار، وہ بھی اگر مستطیع ہوئے تو، ورنہ نہیں۔ تو ہم میرا ایک سوال ہے، ہمیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے اور ہر وقت عبادت کے لیے، تو یا رسول اللہ کوئی تو ایسی عبادت ہوگی جو ہمیں وقت کا پابند نہ کرے۔ پیغمبر نے آواز دی ذکر علی عبادت۔ حیات اس کی بہت کامیاب ہوتی ہے جو وقت اپنا ذکر علی میں گزار دیتا ہے۔ جبھی پر اپنی فقط یا علی مدد لکھ لو، یہ وہ نام ہے جو مقدر سماعت ہے۔ نعرہ حیدری، اور کرنے کی بات ہے، آواز دی علی علیہ السلام کا، رضی بھائی علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ اب ہر عبادت ہمیں پابند وقت کرتی ہے، نماز اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھی تو ادا، ورنہ قضا، سو گئے تو قضا، جاگتے رہے تو ادا۔ سبحان اللہ۔ روزہ اتنے بجے رکھا اور اتنے بجے افطار کیا تو ادا، اور برداشت نہیں کر سکے تو قضا۔ حج ادا کر لیا واجب ہونے کے بعد تو ادا، نہیں تو قضا۔ تو جس عبادت، فقرے کو محسوس کیجیے گا، جس عبادت کے پاس گئے، ہر عبادت واجب الاحترام، ہر عبادت قربت خدا کا ذریعہ، ہر عبادت پر جانے قربان، مگر جس عبادت کے پاس گئے اس نے ہمیں پابند وقت کیا۔ لفظیں بدل دوں، پابند وقت نہیں کیا بلکہ ہمیں اہمیت وقت بتایا۔
ہمیں اہمیت وقت بتایا. اب یہ بھی عبادتیں ہیں اور ذکر علی بھی عبادت ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس کی اہمیت عبادتیں بتائیں وہ ہے وقت، اور وقت جس کی اہمیت بتائے وہ ہے ذکر علی. وقت نے اہمیت آقا کے چاہنے والے آ گئے تو نفس مضمون نظر کروں اور زحمت تمام. لیکن ڈھرا باریک ہے، رستہ ذرا نازک ہے، بس توجہ رکھیے گا آقا کے چاہنے والوں. تو پریشانی یہ ہوئی کہ مبلغین توحید نے جو توحید کی تبلیغ کی وہ بہت ہی خوفناک انداز میں، یعنی ہمیشہ بندے کو ڈرایا اس سے. واہ واہ سبحان اللہ. بندے کو ہمیشہ اس سے ڈرایا. میاں خوف کھاؤ، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ دوزخ میں پھینک دے گا. یعنی ایسی تبلیغ توحید کی کہ اس کا نام آتے ہی بندہ تھر تھر کانپنے لگے. میاں بے شک وہ قہار ہے، جبار ہے، دوزخ میں پھینکے گا، مگر وہابیوں کے علاقے میں جا کے شیعوں کے علاقے میں نہ کہو، کیونکہ علی والے ان چیزوں سے دور ہیں. علی والوں کے لیے وہ قہار نہیں ہے، کریم ہے، رحیم ہے، لطف کرنے والا ہے. تو ایسا تصور پیش کیا کہ اس کا نام آتے ہی بندہ توجہ، بندہ تھر تھر کانپنے لگے. فطرت بشر ہے. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، بھتیجا ہے میرا، معصوم بچہ ہے. اسے دیکھتے ہی آپ گھوریے تو یہ آپ کے سائے سے بھی دور بھاگے گا. لیکن اگر اسے دیکھ کے مسکرائیے، پیار سے اشارہ کر کے بلائیے تو یہ بچہ آپ سے قریب آئے گا. تو خدا سے ڈراؤ نہیں، اس کی رحمتوں کا ذکر کرو تاکہ بندہ قریب آئے. ان کا اس کی رحمت کیا ہے، بندوں سے محبت کیا ہے. آؤ اسی نماز میں دیکھ لو جس کا تم شور مچا رہے ہو، اسی نماز میں دیکھ لو اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ یاد رکھنا نماز صرف باجماعت مانی جائے گی، میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، اکثریت بھوکی مر جاتی. کوئی آفس میں ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتا اول وقت واجب ہے، بعد میں نہیں مانی جائے گی، تو بندہ کیا کرتا. لیکن اس نے بندے سے اتنی محبت فرمائی کہ جس ذرا غور کی، یعنی ایک عجیب بات ہے، اسے محسوس کر لیجئے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. کیا بندے پر اس نے احسان کیا ہے. یاد رکھیے جن نمازوں میں بندہ مصروف رہتا ہے، یعنی جس وقت کی نمازوں میں بندے کی مصروفیت کا وقت ہے، جیسے ظہر اور عصر، ان نمازوں میں اس نے وقت کا دائرہ بڑھا دیا. اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو میں دعائیں چاہتا ہوں آپ حضرات سے، کیونکہ دن میں بندہ آذوقہ حاصل کرتا ہے نا، تو اس نے وقت کا دائرہ بڑھا دیا کہ
کہ زوال سے لے کے غروب سے پہلے تک تمہیں اختیار ہے، تم پڑھ لو نماز، لیکن فجر کے وقت چونکہ آذوقے کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے وقت تھوڑا رکھا۔ آئے 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 سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور فرمائیے آپ، یا مثلا بہت تھکا ہوا شخص آیا ہے، اس نے مغرب کی نماز پڑھی، اب عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر اٹھا نہیں جا رہا ہے، تو اللہ نے کہا مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھنا ہے، ہم نے اس کا بھی دائرہ بڑھا دیا ہے۔ ایک نیند سو لو پھر اٹھو، پھر چین سے مجھے سجدہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ کی محبت بندے سے کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان نمازوں کو دو طریقوں سے بجا لانا، ایک فرادہ ایک باجماعت۔ فرادہ کیا ہے؟ جو ہم اکیلے پڑھتے ہیں۔ باجماعت کیا ہے؟ جو سارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پیش نماز کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ تو کیا ان دونوں نمازوں میں سورے الگ ہیں؟ رکوع بدلے ہوئے ہیں؟ سجدے کم زیادہ ہیں کہ نہیں؟ توجہ، دستے ادب جوڑ کے بہت نازک بات درج کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، جو فرادہ میں وہی باجماعت میں۔ تو پھر یہ باجماعت اور فرادہ، اس کا فرق شریعت کا یاد رہے۔ فرادہ پڑھو گے واجب ادا ہو جائے گا، فرادہ پڑھو گے واجب ادا ہو جائے گا۔ باجماعت اگر پڑھو گے تو پھر واجب بھی ادا ہوگا، اجر کثیر بھی ملے گا۔ تو نماز تو وہی ہے، یہاں خالی واجب ادا ہو رہا ہے، وہاں اجر کثیر مل رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو فرادہ پڑھ رہے ہو اس میں تم ہی جانتے ہو کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہو، تو اس کا حکم تو بجا لا رہے ہو، لیکن قبول ہو نہ ہو یہ اس پر ہے۔ لیکن یہ جو باجماعت پڑھو گے اس میں اجر کثیر اس لیے ہے کہ اگر 100 لوگ پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی تو یہ سب کی قبول کروا دے گا۔ بات جہاں جا رہی ہے توجہ، اگر ایک کی قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہو جائے گی، وہ سب کی قبول کروا دے گا۔ تو بھائی پڑھ تو رہے تھے 100، تو یہ 99 کی کیا خطا ہے جو ان کی قبول نہ ہوئی؟ کیونکہ آپ سمجھے نہیں، مومن ہے دو طرح کے، ایک ہے مومن نیکوکار، ایک ہے مومن گنہگار۔ جو مومن نیکوکار تھا اس کی قبول ہو گئی، اب جو مومن گنہگار ہیں ان سب کو وہ چھڑا لے گا، محشر میں گواہی دے گا، یا اللہ یہ بھی میرے ساتھ تھے، یہ بھی میرے ساتھ تھے، یہ بھی میرے ساتھ تھے، یہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو جس کی نماز قبول ہوئی وہ کون؟ کا مومن۔ تو مومن کیوں ہے؟ کہ ان کے دل میں ہے ایمان۔ ایمان کہاں ملتا ہے؟ پیغمبر نے کہا یا علی حبک تقوی والایمان۔ نتیجہ سنیے گا، نتیجہ سنیے گا، یا علی آپ کی محبت ہے نیر بھائی ایمان۔ تو مومن بنتا ہے ایمان سے، ایمان ہے علی کی محبت۔ تو چونکہ اس کے دل میں علی مرتضیٰ کی محبت ہے، اس لیے اس کو یہ اختیار ہے کہ یہ 99 لوگوں کو محشر میں چھڑا لے جائے۔ کسی کو شک کا شک کسی کو نہیں۔ او عقل کے اندھو، یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب ایک مومن اتوں کو چھڑا سکتا ہے تو جو امیر المومن ہے آخری مرحلے میں ہے۔
اب آج کل ہم تھوڑی سی تبلیغ بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ جو ذکر کرتے ہیں اس سے بڑی تبلیغ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ بھئی امر بالمعروف ہے تو یہ بھی. تو اب سنیے ایر بھائی، توجہ فرمائیے گا. آئے مصلے پر، یہ عبادت وہ ہے جس کے لیے مسلمانوں نے چیخ چیخ کے کہا یہ عبادت اللہ کے لیے ہے. اچھا، عداوت اہل بیت میں جب یہ بولتے ہیں تو ان کا مخرج اور گاڑھا ہو جاتا ہے. اس میں غیر اللہ کا تصور آ جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. اللہ نے کہا تو صحیح کہ اپنے نبی کی پشت پر حسین کو نبی تو کہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ، نیت اس کے لیے، قربتاً اللہ، تکبیر اس کے لیے، ہم بڑے نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا، ذکر الحمدللہ رب العالمین، ہماری تعریف نہیں اس کی تعریف، رکوع ہمارے لیے نہیں، سبحان رب العظیم، سجدہ اس کے لیے، سبحان رب اللہ اکبر. کچھ آپ سمجھے، غور کیا؟ رکوع میں گئے تو عظیم کہا، سجدے میں گئے تو اعلیٰ کہا. اس کا مطلب خدا کی بارگاہ میں بندہ جتنا جھکتا جاتا ہے اس کی بلندی اتنی سمجھ میں آتی ہے. اب توجہ رکھیے گا. تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ، نیت اس کے لیے، تکبیر اس کے لیے، ذکر اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، سجدہ و سجدے اس کے لیے. اب ہم پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کر کے بیٹھے، اب کیا کریں؟ اللہ نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. اب کیا کریں؟ کا ذکر کرو، سورے پڑھ لیے. اب رکوع میں جائیں؟ کہ نہیں، ابھی کھڑے رہو. تو کیا کریں؟ کہ تو نے مجھے سزاوار سجدہ جانا، تو اب میری رحمت بھی جوش میں ہے، پھیلا ہاتھ، جہاں پہ آنے والا ہوں اے کاش کہ میں عرض کر سکوں، ذرا ہاتھ پھیلا. معبود تیری عبادت ہے، کہاں میں ہی کہہ رہا ہوں. ہاتھ پھیلا. ہم نے یوں کھڑے کھڑے یوں مصلی پہ ہاتھ پھیلا دیے. اللہ نے کہا تھوڑا اور اوپر لا، اور تو ہاتھ تو میرے ہی ہیں، چاہے یہاں پھیلے چاہے یہاں پھیلے. اللہ نے کہا نہیں، یہ فرق واضح رہے کہ یہ ہاتھ دنیا کے آگے نہیں پھیلنا ہے، میری جناب میں پھیلنا ہے، میری بارگاہ میں پھیلنا ہے. اب ہاتھ پھیلا، توجہ، ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے. اللہ نے کہا مانگ، دعا مانگ. نماز اس کے لیے، بیچ نماز میں روک کے کہہ رہا ہے دعا مانگ. اب ہم تو لغت کے کنگال، ہم لفظیں کہاں سے لائیں جو ہم اس سے دعا مانگے؟ آواز دی وہی دعا پڑھ جو تعلیم کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن ولے والے وللمؤمنین یوما ربنا اغفر لی. نہیں بھائی تبلیغ کر رہا ہوں. اب ربنا اغفر، مجھے بخش دے، میرے پالنے والے کو بخش دے، مجھے بخش دے، میرے پالنے والے کو بخش دے، میرے مومن بھائیوں کو بخش دے، میرے مومن بھائیوں کو بخش دے، میرے مومن بھائیوں کو بخش دے. میاں مرد ہیں تو ایک ہی بات پر ٹکے رہیے،
پاس نہ بیٹھنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا، یہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، تو ایک بات پر ٹکے رہیے، یا یہاں دعا نہ مانگیے یا وہاں غیبت نہ کیجیے. کہیں ایک جگہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ ہو گئی تبلیغ. اب اصل تبلیغ سن لیجئے، گفتگو کو تمام کر دوں. کیا کہا کھڑے ہو کے؟ ربنا، دوہرا دیجئے، ربنا ارلی ولے والدیا ولے والدیا ولے والدیا. اے میرے پروردگار میری مغفرت کر، میرے پالنے والے کی، میرے پالنے والے کی، میرے پالنے والے کی. بتاؤ مسلمانوں، یہ دعا تمہیں سکھائی کس نے؟ کہ محمد عربی نے. اس کا مطلب وہ بھی یہی مصلی پر کھڑے ہو کے کہتے تھے ولے والدیا ولے والدیا ولے والدیا. میرے پالنے والے کو، میرے پالنے والے کو. بتاؤ تو محمد کو پالا کس نے؟ بتاؤ تو محمد کو پالا کس نے؟ ارے تمہارے باپ نے پالا یا علی کے باپ نے؟ ولے والدیا. بس ایک بات واضح رہے، ہم جب استغفار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے معافی. لیکن جب معصوم استغفار کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حصول فضیلت. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے. یعنی ولے والدیا، اے میرے پروردگار میرے چچا ابو طالب کو اور فضیلتیں دے، اور فضیلتیں دے، اور فضیلتیں دے. آپ نے غور فرمایا؟ اور اگر معصوم اپنے لیے استغفار کر رہا ہے تو اپنے لیے استغفار بظاہر وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا امت کے لیے، کیونکہ معصوم سے امکان خطا نہیں ہے. تو تم تم آستینوں میں بت چھپا کے مسلوں پہ آنے والوں، ان کے احسانات رسالت پر ہیں، بھتیجے پر نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھتیجے پر، نہیں، بھتیجے کو نہیں پال رہے ہیں، رسالت کو پال رہے ہیں. بھتیجے کو نہیں پال رہے ہیں، رسالت کو پال رہے ہیں. بھتیجے کے لیے اپنی نیندیں قربان نہیں کر رہے ہیں، رسالت کے لیے نیندیں قربان کر رہے ہیں. راتوں کو جاگتے ہیں تاکہ محمد پر کوئی شب خون نہ مارے. بس ایک نیا جملہ ہے، اجازت ہو تو پڑھ دوں. بس ممبر کی عطا ہے، جس وقت بھی وہ ذہن میں اپنی فضیلت کا گوشہ ڈال دیں، یہ ان کا لطف و کرم ہے. اپنے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول کے لیے تمام زندگی ابو طالب نے اپنی نیندیں قربان کی، راتیں جاگ جاگ کے گزاری. مشیت نے کہا اے ابو طالب، تم نے میرے جس حبیب کی حفاظت کے لیے سونے والی بھر کی راتوں کی جاگ کا صلہ اس طرح دیں گے کہ کبھی نہ سونے والے بیٹے کو پوری رات سلائیں گے. صلوات بھیج دے بابا. شاید نیا پہلو ہو.
तमाम हो गई। तुम्हें रातों में नींद आती थी मगर तुम मेरे हबीब पर कुर्बान करते थे। अब तुम्हारे बेटे की आंखें हमारी आंखें हैं। आय आय ऐनुल्लाह, तो उसे नींद तो आती नहीं। नैयर भाई, हम आप इसीलिए तो सोते हैं कि हमारी आंखें हैं, तो इसीलिए सोते हैं हम आप। घर में हो, मजलिस में हो, महफिल में हो, सलावत पढ़ेगा। नैयर भाई का कमाल है, इनसे असल में मरासिम ऐसे हैं कि बेतकल्लुफ़ है, तो मरासिम ऐसे हैं कि बेतकल्लुफ़ है। आप यकीन करें, सबसे अच्छी नींद नैयर भाई को फर्श अज़ा पे या फर्श महफिल पे आती है। और ये इनके आवाज़ दी, मेरे अबू तालिब, आपने हमें दुआएं दी हमारी हैसियत से बढ़ के, लेकिन इस फ़िक्रे पे कभी गौर फरमाइएगा जो मैंने कहा है कि ए अबू तालिब, तुमने मेरे हबीब पर अपनी नींदें कुर्बान की हैं, तो मैं सुलाऊंगा तुम्हारे बेटे को इसी के बिस्तर पर, और फिर खरीदो फरोख्त भी होगी। हम तुम्हारे बेटे का नफ्स खरीद लेंगे, उसे अपनी मर्जी नहीं अपनी मर्जियां दे देंगे। और ज़बानी नहीं, कुरान में लिखा पढ़ी के साथ। वमन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह ने अपनी मर्जियां दे दी। तो खुदा के लिए खौफ करो। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बहुत छोड़ दो। तुम्हें पता है जनाब अबू तालिब कितने जख्मी हैं? तुम जानते हो, जख्मों से चूर हैं अबू तालिब। रिजी भाई, इंसान खुद तलवार खा ले तकलीफ होती है, लेकिन अल्लाह न करे उसका बेटा तलवार खाए, कई गुना तकलीफ बढ़ जाती है। तुमने जिस अली को तलवार मारी थी मस्जिद में, वो अबू तालिब का बेटा है। तुमने जिस हसन को जहर दिया और उसके कलेजे के टुकड़े तश्त में गिरे, वो अबू तालिब का पोता है। अरे तुमने जिस हुसैन का गला कुंद खंजर से काट डाला, ना मुसलमानों ऐसा ना करो। क्या मुँह दिखाओगे रसूलुल्लाह को जब रसूलुल्लाह तुमसे कहेंगे मेरे चचा के लिए गुस्ताखी की? हम नहीं जानते कि महशर में जब जनाब अबू तालिब आएंगे तो किस हाल में आएंगे, कितने जख्म लिए हुए आएंगे। लेकिन इतना जानता हूं कि एक जख्म जरूर दिल पर ताजा होगा, पोती की बेरिदाई का जख्म, ज़ैनब कुबरा की बेरिदाई का जख्म। एक गैरतदार दादा
کی پوتی کے سر سے چادر چھن جائے۔ انشاءاللہ خدا توفیق حج دے تو قبر جناب ابو طالب پر ضرور جائیے گا، ضرور سلام کیجیے گا۔ میرا کلیجہ بہت پھٹتا ہے جب میں تنہائی میں جناب ابو طالب کی مظلومی کے بارے میں سوچتا ہوں، تو بس وہ کیفیت بتا نہیں سکتا۔ یہ ایک الگ کا عنوان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ آج تو رخصت عزا ہے، قیدی رہا ہوئے ہیں، یہ کربلا سے ہو کے اپنے وطن جانے والے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آئے تھے تو بھرا گھر ساتھ تھا، جا رہے ہیں تو اجڑے ہوئے ہیں، لٹے ہوئے ہیں، آمادہ گریہ ہیں۔ تو بر رہائی کا ایک فقرہ سن لیجئے اور اس کے بعد مدینے کا ایک واقعہ اور مجلس تمام کر دوں۔ یہ جب رہائی ملی تو اسباب کے نام پر لوٹی ہوئی چادریں علی کی بیٹی آگے بڑھی، آواز دی آؤ آؤ بیویو، اپنی اپنی چادریں لے لو۔ بی بی ام لیلہ بڑھی، اپنی چادر اٹھائی، بی بی ام رباب بڑھی، اپنی چادر اٹھائی، بی بی فیصہ بڑھی، چادر اٹھائی، شہزادی ام کلثوم بڑی چادر اٹھائی، بی بی زینب نے اپنی چادر اٹھائی۔ راوی کہتا ہے آخر کو ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی جس کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ ارے ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، زینب نے چادر اٹھائی، قبر سکینہ پر ڈال کے کہا سکینہ، ارے رستے بھر چادریں مانگتی تھی، اٹھو چادر مل گئی۔ بلند ہو گئی آوازیں، تڑپ گئے رونے کے لیے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کیونکہ یہ روایات میں کہ جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی تھی اور اگر کسی کے لہجے میں کچھ نرمی دیکھ لیتی تھی، جناب سکینہ جیسے کسی نے پوچھ لیا تم لوگ کہاں کے ہو، تو یہ لہجہ بہت نرم تھا۔ تو بی بی سکینہ بے قرار ہو کے ایک ہی بات کہتی تھی، یہ بتاؤ تمہارے گھر میں اے حسین کے محرم الوداع، اے حسین کے محرم الوداع، مگر اے حسین کے غم تجھے الوداع نہ کہیں گے، تو یہیں رہنا، اسی غم کے سہارے تو سال بھر جیتے ہیں۔ تو ایک گزرتی ہوئی تاریخ ہو، ان عزاداروں کی عزاداری کو قبول کرنا، یہ شہر عزا ہے، گھر گھر حسین کا ماتم بپا ہے، ایک بے چینی ہے ہر عزادار میں، ایک تڑپ ہے، یہاں بھی چلے چلو مجلس میں، وہاں بھی چلے چلو مجلس میں، وہاں بھی چلے چلو مجلس میں، حسین جا رہا ہے۔ کارواں رہا ہو کے پہلے کربلا گیا۔ نیر بھائی یہ روایت جب پڑھتا ہوں، آپ مولا کے مداح ہیں، خدا کی قسم بتا رہا ہوں، مقتل کی بعض روایتیں ایسی ہیں
جنہیں پڑھنے کے بعد زندہ رہنے پہ شرم آتی ہے. کیا کہوں یا امام زمان، آپ سے فریاد ہے حضرت. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایسا کوئی نہیں ہوگا جس نے اس کے مرنے کے بعد جو پہلی عید آتی ہے وہ عید بڑی دردناک ہوتی ہے. تو عزیز و اقربا، محلے والے، پڑوس والے عید کے دن اسے اکیلا نہیں چھوڑتے. کیوں کہ اس لیے کہ آج اسے مرنے والا بہت یاد ہے. وہ ہوتا تو وہ بھی نئے کپڑے پہنتا، وہ ہوتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں رہتا. یہ فطرت بشر ہے. اب بتاؤں، جب یہ کارواں مدینے پہنچا اپنے کنبے کو کھو کے تو پہلی عید آئی. بیویاں اکٹھا ہوں. بی بی رباب نے کہا بی بی ام لیلہ سے پرسہ لے لو گیسوؤں والے کا. ام لیلہ نے ایک چیخ ماری، کہا آپ بھی پرسہ لے لے اپنے ننھے مجاہد کا. ایک ایک بیوی نے ایک ایک بیوی کو پرسہ دینا شروع کیا کہ اتنے میں کسی نے کہا سنو، آپ کا ایک بیٹا مارا گیا، آپ کا بھی ایک بیٹا، آپ کا بھی ایک، میرا بھی ایک. آج زیادہ بے قرار وہ بیوی ہوگی جس کے 2 بیٹے مارے گئے. چلو شہزادی زینب یہ کہہ کے علی مرتضیٰ کی بہویں علی کی بیٹی کی طرف چلی. زینب کبریٰ نے آتا دیکھا، آؤ آؤ ہمارے پاس بیٹھو. کیسے آنا ہوا؟ تمام بیویوں نے بادب ہو کے کہا بیوی ہمارے ایک ایک مارے گئے، آپ کے دونوں بیٹے مارے گئے، آپ کو بہت یاد آ رہی ہوگی. بیوی پرسہ قبول کر لو. علی کی بیٹی نے سر اٹھایا کہ اس لیے ہمارے پاس آئی ہو کہ ہمارے 2 بیٹے مارے گئے، تمہارا ایک بیٹا مارا گیا، تو اگر اسی وجہ سے آئی ہو تو وہاں چلو جس کے 4 مارے گئے. کون کا امبا بنے. علی کی بیٹی اٹھی. یہ بیویاں ماں کے حجرے کے پاس گئیں. ہلکا سا کواڑ کھلا تھا. جیسے ہی ماں نے علی کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو آتا دیکھا، گھبرا کے اٹھی، عصا کا سہارا لیا، دروازے پہ آئی. آؤ آؤ میری عزت بڑھانے آئے، آؤ 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 یہ کہہ کے سب کو حجرے میں لائی، بٹھایا. راوی دادی اماں میرا بابا سکا ہے اہل حرام، ان کا سکا تھا. تو کہا یہ بتاؤ آج وہ نہیں ہے، یہ بیویاں آئی ہیں، کیا تم پانی نہ پلاؤ گے؟ فضل اٹھے، دیوار سے مشکیزہ ٹنگا تھا، مشک کو اٹھایا، کاندھے پر رکھ کے اب جب دروازے کی طرف مشک بھرنے چلے، زینب کی نظر پڑی. چیخ پڑی زینب، اماں فضل کو جلدی بلاؤ. ارے میرا بھیا عباس اسی انداز سے گیا تھا، آج تک واپس نہ ہوا. میں رستہ دیکھ رہی ہوں. واہ غربت،
ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين